اسٹیڈیم میں آ کر کھیل و تفریح میں مصروف رہیں اور اپنے صلاحیت بروئے کار لائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی جان، ڈپٹی بیورو چیف، سہارا نیوز، بولو بلوچستان تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.saharanews.ht.com۔ لاہور میں بزرگ شہری کورونا وائرس سے چل بسا۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ میو ہسپتال میں 70 سالہ شخص ساری رات درد سے چلاتا رہا، کسی نے آواز نہ سنی۔ لاہور میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ وابرا ٹاؤن میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد کورونا وائرس سے متاثر، ہسپتال منتقل۔ لاہور میں کورونا کے 103 مریض ہو گئے۔ کورونا بے قابو، ملک بھر میں کیسز 1236 ہو گئے۔ 10 اموات، 23 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے۔ سندھ میں 429، پنجاب 408، کے پی 147، بلوچستان 131 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار جاری۔ خیبر پختونخوا کے اسمبلی رکن عبدالسلام افریدی میں کورونا کی تشخیص، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق رکن اسمبلی مسلسل متاثرہ علاقے منگا کا دورہ کر رہے تھے۔ 5 اپریل 2020 تک تمام مساجد میں صرف اور صرف 3 سے 5 متعین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے ہمارے لیے، لیکن آپ اس میں ہماری مدد کریں اور اس پر عمل کریں۔ کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ، سندھ، پنجاب، بلوچستان میں نماز جمعہ باجماعت، نماز کے اجتماعات پر پابندی، صوبائی حکومتوں کی اپیل پر شہریوں کا عمل درام۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں صرف 2 سے 3 لوگ باجماعت نماز ادا کر سکیں گے۔ وبا کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ چین سے طبی سامان لے کر دوسرا جہاز کراچی پہنچ گیا۔ 56,000 کٹس، N95 ماسک، دیگر آلات شامل۔ گورنر سندھ کہتے ہیں چین نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ادھر چین سے طبی آلات کا سامان گلگت بلتستان بھی پہنچ گیا۔ 8 ڈاکٹرز پر مشتمل چینی ڈاکٹرز کی ٹیم کل پاکستان پہنچے گی۔ وائرس سے نجات کے اقدامات، ٹیکنیکل مدد فراہم کرے گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کورونا کو دبوچنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں، چینی ڈاکٹرز کے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ کورونا کا خطرہ، ملک بھر میں لاک ڈاؤن، شاپنگ مال، بازار، دفاتر، مارکیٹس بند، اشیاء خرد و نوش اور میڈیکل سٹورز اوپن۔ موٹر وے پر مال بردار گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف ترسیل والی گاڑیوں کو اجازت ہوگی۔ سپلائی چین والی گاڑیوں کو نہ روکا جائے، چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے سستا، امریکی ڈالر 165 کا ہو گیا۔ امریکی ڈالر 169 روپے پر جا کر واپس آیا۔ اسٹیٹ بینک روپے کی قدر میں بہتری کے لیے میدان میں آ گیا۔ 25 سے 30 کروڑ ڈالرز مارکیٹ میں شامل کر دیے۔ صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، کچھ دیر بعد مشیر صحت بریفنگ دیں گے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کی بندش سمیت اہم فیصلے متوقع، وزراء اعلیٰ سمیت دیگر حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ مرتی مر جائے، عمران انتقام کی پیاس بجھا رہا ہے، حکومت کی ترجیح اپوزیشن میڈیا کو جیل بھیجنا ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ شاہد خاقان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی مذمت، لکھا عمران نیازی اپنی مایوسیوں کی سزا قوم کو نہ دو، نیب صرف سیاسی تماشا لگاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پر ایک اور نیب ریفرنس دائر، لیگی رہنما پر LNG سکینڈلز میں غیر قانونی تقرری کا ریفرنس دائر کیا گیا۔ کراچی احتساب عدالت نے سابقہ وزیر اعظم سمیت دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی درخواستوں پر سماعت، حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا 7 روز میں قیدیوں کی رہائی یقینی بنائی جائے۔
دیت کی رقم نہ ادا کرنے والے قیدیوں کی حکومت مدد کرے، چیف جسٹس کا حکم، جیل حکام کو قیدیوں کی ضمانتیں دائر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سندھ میں حملے بڑھ گئے، 15 نئے کیس رپورٹ، محکمہ صحت کے مطابق سکھر کرننتینا میں موجود 15 متاثرین کا ٹیسٹ مثبت آیا، صوبے میں متاثرین کی تعداد 267 ہو گئی۔ وزیر اعظم عادل شاہ کی 3 روزہ گھروں میں رہنے کی اپیل پر عمل درآمد۔ کراچی میں شہریوں کی اکثریت گھروں تک محدود، بڑی مارکیٹوں اور کاروباری مراکز کو تالے لگ گئے، شہر میں ٹریفک انتہائی کم، شہر میں پولیس کی گشت۔ روکنے کے لیے بلوچستان میں 3 ہفتے کے لیے جزوی لاک ڈاؤن، کوئٹہ میں تمام بڑی مارکیٹس، شاپنگ مالز، کاروباری مراکز، ریسٹورینٹس بند، بین الاقوامی انٹر اور انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ سروس بھی معطل، میڈیکل سٹورز اور اشیاء ضرورت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ بلوچستان میں مریضوں کی تعداد 92 ہے۔ پاک افغان چمن بارڈر کھول دیا گیا، اشیاء ضرورت کے لیے درجنوں ٹرک پاکستان سے افغانستان داخل، سرحد کو صرف تجارت کے لیے کھولا گیا ہے، شہریوں کے آمد و رفت پر پابندی برقرار، وزیر اعظم عمران خان نے بارڈر کھولنے کے احکامات جاری کیے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے 130 مشتبہ اور 23 متاثرہ مریض ہیں، محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 13 نئے مشتبہ کیسز اور رپورٹ ہو گئے۔ مردان کی یونین کونسل مانگا میں تیسرے روز بھی لاک ڈاؤن، کسی کو علاقے سے باہر جانے اور نہ ہی آنے کی اجازت، مکینوں کی سکریننگ کا عمل جاری، شہر میں اسپرے بھی کیا گیا، محکمہ صحت کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ پنجاب حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے متحرک، مزید 4 شہروں میں مفت ٹیسٹ کی سہولت شروع کرنے کا فیصلہ، محکمہ صحت کو مزید 130 PCR کٹس موصول۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صوبے میں کورونا وائرس کے 96 مریضوں کی تصدیق کر دی۔ ہائی کورٹ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی، جسٹس امیر بنی کی سربراہی میں کمیٹی کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی کا اجلاس 24 مارچ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں ہوگا، سیکرٹری صحت اور IG پنجاب بھی شرکت کریں گے۔ وائرس 185 ممالک میں پھیل گیا، دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 11,417 تک جا پہنچی، اٹلی، اسپین، فرانس، ایران، امریکہ، برطانیہ میں مریض چل بسے، عالمی سطح پر وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,76,000 سے تجاوز کر گئی۔ سترہ کیس میں SSP مفخر عدیل اور اسد بھٹی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روزہ توسیع، عدالت کا ملزمان کو 24 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، شہباز ستلہ کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ کیس میں قتل کی دفعات لگائی گئی ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ مفخر عدیل نے کچھ لوگوں کی شناخت کی ہے۔ کورونا نے معیشت کو بھی لپیٹ میں لے لیا، اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بادل چھائے رہے، ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5,093 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، کاروباری ہفتے کے آخری روز
सो इंडेक्स 30,667 पर बंद हुआ। Such a lovely question. Look, it may work and it may not work. What do you say the Americans were scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. I say that you're a terrible reporter. That's what I say. मलेरिया की दवाई से कोरोना का इलाज, अमेरिकी सदर सहाफी से पुलिस पड़े, बुरा रिपोर्टर करार देते हुए कहा ऐसा सवाल पूछने पर शर्म आनी चाहिए। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज खताब के दौरान मलेरिया की दवाई को कोरोना के खिलाफ जंग में गेम चेंजर करार दिया। वायरस से खेलों के ग्राउंड में सुनसान, खिलाड़ियों ने वक्त गुजारने के लिए घरों में सजा लिए मैदान। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने बेटे के साथ क्रिकेट खेली तो अजहर महमूद ने भी टेनिस बॉल से दिल बहलाया। कोरोना का वार ओलंपिक्स कर दिया बेकार, खेलों के सबसे बड़े इवेंट को मुलतवी नहीं किया गया, खिलाड़ियों ने इवेंट की तैयारी घरों में ही शुरू कर दी। उधर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 28 मई तक सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, लाहौर और दीगर कई इलाकों में बूंदाबांदी, मुल्तान, भावलपुर, मानसेरा में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। वादी ज़ियारत में शदीद जलाबारी, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। इंज लते होए गुर मेरे, इंज लते होए गुर मेरे, ते कुराना भुल गईया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया। बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया। मैं गैरत सैयदा दी, मैं गैरत सैयदा दी, ओ वेले मर गईया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। जदों गल तेरे ज़रबां चलियां मैं कोल खलो के वैंदी रही। जदों गल तेरे ज़रबां चलियां मैं कोल खलो के वैंदी रही। नहीं मिले असर तेरा, नहीं मिले असर तेरा, तरले कर दी रहिया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। जदों वखरी कैद दा हुक्म होया मैं को कल्लिया तंग जिंदान दे विच। जदों वखरी कैद दा हुक्म होया मैं को कल्लिया तंग जिंदान दे विच। इंज रोंदी मैं टुरिया, इंज रोंदी मैं टुरिया, कैदन मैं हुल गईया। तेरा सीना नहीं लभदा
بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں جدا پہلا پڑ سامک تل وچ میں کچھ مر لائن یتیمی دا جدا پہلا پڑ سامک تل وچ میں کچھ مر لائن یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا او میں خاک تے جر پیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں جدو داخلہ ہویا شام دے وچ ہے بھیڑ بازاری لوکاں دی جدو داخلہ ہویا شام دے وچ ہے بھیڑ بازاری لوکاں دی پھپھیاں دے ٹرن کتے پھپھیاں دے ٹرن کتے او میرا منگدی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا چا میں ہمارے ساتھ تو برچی کٹ گل میں ہمارے ساتھ تو برچی کٹ گل اپنی نبری تاغازی بلا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی انج خون دی مہندی نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی انج خون دی مہندی انج کوئی مدینے سگرا کو آکھے انج کوئی مدینے سگرا کو آکھے اکبر دے ملنے گا تاغا لہا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا جا رو رو کے آگے بی بی سکینہ وہ زخمی کی تانے اکبر دا سینہ رو رو کے آگے بی بی سکینہ وہ زخمی کی تانے اکبر دا سینہ ہما کالے کپڑے میں کپا واچا ہما کالے کپڑے میں کپا واچا میرے ویر مر گئے میرے گھلا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا جا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا جا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا جا ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں سہارا چینل والوں کا جنہوں نے ذکر حسین کے لیے اس ناچیز کو بھی مدعو کیا کہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے ارے گزرتی ہے صبا کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دیرے سے گزر ادھر میرا حسین سو رہا ہے تو اور دیرے سے گزر ادھر میرا حسین سو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ خواب و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ کہ خواب و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ ارے دستر کشی کے دیس میں بیٹی کا یہ احترام حد ہے کہ تو نے اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ اور دنیا نے دین مان لیا حسین کو
حد ہے کہ تو نے ہی دین کو پالا ہے فاطمہ، کہ دنیا نے دین مان لیا حسین کو، حد ہے کہ تو نے ہی دین کو پالا ہے فاطمہ، اور زمین پر بیچ رہا ہے بہلول، تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ، اور کہیں سورج سے چھیڑ چھاڑ کہیں مقدر کی دیکھ بھال، اور تیرا بلال بھی نرالا ہے فاطمہ، اور خالی ہے دل جن کے آل رسول سے، میں نے بھی اس کو اپنے دل سے نکالا ہے فاطمہ۔ اور کہتے ہیں کہ حسین پنجتن کا پھول لوگو، کہ حسین پنجتن کا پھول لوگو، ہے قرآن جس کا اسود لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا ان کا رسول لوگو، کہ مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا ان کا رسول لوگو، ادب سے یارو میں چوم لوں گا، ملے جو قدموں کی دودھ لوگو، ادب سے یارو میں چوم لوں گا، ملے جو قدموں کی دودھ لوگو۔ اور کہتے ہیں کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، حضور سجدے کو اور لمبا کر دیں، آپ کی پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، کہ آپ کی پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، کہ عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، شبیر کے صدقے سے دعا مانگا کرو، اگر چاہتے ہو خدا تجھ پہ رہے راضی تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس علی کے ذکر کو ودنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، کہ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ہے کہ طریقہ انسان کی خودکشی کا، اور میں دشمن علی سے کیوں راہو رفت رکھوں، وہ کس بلادری کا میں کس بلادری کا، وہ کس بلادری کا میں کس بلادری کا۔ اور آخری مصرع کہتے ہیں کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، محشر میں یہی چین ہوگا، اور آقا محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جز کے چہرے پہ ہے عیاں، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو سرے میم ہے دو مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زمانے سے کبھی علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، کسی وائس منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے منکر کی پہچان ہے یہ موسن، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں شکلیں پہچانی نہیں جاتی، کہ علی کے منکر کی پہچان ہے یہ موسن، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ اور یقین اس عقیدے والا مصرع ہے، اور کہتے ہیں کہ یقین اس محبت کے ساتھ یہ عقیدے والا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، خوبصورت میں انداز کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ علی کا نام تو کمال کرتا ہے، پیدا دل میں جو ہو جلال کرتا ہے، علی کا نام گھبرا کے نالو مومنوں، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پایا پکڑ کر عرش کا زہرا نے یوں کہا کہ ایسے باپ تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، میں کہہ دوں گی یا خدا بخش دینا میرے ابا کی امت کو، میں سمجھوں کہ مجھے مل گیا بدلہ حسین کا، میں سمجھوں جی مجھے مل گیا بدلہ حسین کا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الاعلی الوسیع الاوفا رب الآخرات والاولا خالق السماوات والاولا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى، والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمعجزة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد
للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. سامعین، میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات کی ایک مشہور ترین حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ شیعہ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس حدیث کا الحسین منی وانا من الحسین کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. ترجمہ چاہے شیعہ مکتبہ فکر کا کر لیں، ترجمہ چاہے کسی اور مکتبہ فکر کا کر لیں، کسی بھی حوالے سے نہ آپ حسین کو محمد سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ محمد کو حسین سے جدا کر سکتے ہیں. تو قبلہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اگر تم عالم ہو تو اپنی موت کا وقت بتاؤ. تو مجھے اپنی موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے. میرا ادب سے تعلق ہے، بنیادی طور پہ شاعری سے تعلق ہے. تو میں اپنے بیان کو تھوڑا سا آگے لے جانے کے لیے ایک ربائی کا سہارا لیتا ہوں. بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے. اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے. قبلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فرشتے کا واقعہ ہے کہ اس نے کسی موقع پہ کہا مم مثلی، ہے کوئی میری مثل. اللہ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا تو اللہ نے کیا کیا، اسے سزا دی. اس کے پر جل گئے، بال جل گئے، اس کو ایک ویرانے میں پھینک دیا. ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، وہ اللہ کے عذاب میں معذب رہا. لیکن جب 3 شعبان ہوئی تو جب تمام فرشتے سرور کائنات کی بارگاہ میں مبارکبادی کے لیے گئے تو ایک فرشتے نے کہا بھائی ہمارا ایک بھائی ہے جو اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہے، لہذا آج محمد کے گھر پہ خوشیاں ہیں، اس کو ساتھ لے چلیں اور اس کے لیے سرور کائنات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے معافی مانگیں اور سفارش کریں کہ اس کو معافی اللہ کی بارگاہ سے دلوا دیں. فرشتوں نے اس طرف کا رخ کیا اور فطرت کو بھی ساتھ لے گئے. جب گئے تو امام حسین علیہ السلام جھولے میں تھے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا فرشتہ اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے دیجیے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تو تم ایک کام کرو. کہا کیا کام کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے اس فرشتے کو مس کرو، اس فرشتے کو مس کرو. اسے پر بھی مل جائیں گے، اسے بال بھی مل جائیں گے، یہ نوکری پہ بحال بھی ہو جائے گا، اسے معافی بھی مل جائے گی. تو پتا چلا کہ حسین کیسی ایک عظیم ہستی کا نام ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو، حسین کے جھولے سے مس کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کے بدن سے لکڑی مس ہو جائے وہ فرشتوں کے لیے شفا کا کام دیتی ہے. تو معافی مل گئی، پہلے سے زیادہ عہدہ ملا. پھر ایک دن اس کے ذہن میں بات آئی
تو وہ کہتا ہے مم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ تو پہلے ہی اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہوا ہے، تم نے پھر وہی بات کی۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر نے خیال پیش کیا کہ بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ تو قبلہ جو میں نے خطبہ کے بعد حدیث بیان کی ہے اس کی تھوڑی سی شرح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو ہوا کیا، بچہ چند قدم بچے نے اٹھائے کہ ابا کے دامن سے پاؤں الجھا، ابا کے دامن سے پاؤں الجھا۔ تو بچہ ابھی گرا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، تفسیر چھوڑی، تاریخ چھوڑی، مسائل چھوڑے، تو ممبر سے اترے، صحابہ سے گزرے اور بچے کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ بھئی یہ کیا بات ہے کہ میں ادھر تقریر کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھانجا یا بھتیجا آتا ہے، تو اگر وہ گر جاتا ہے تو جو ساتھ بیٹھا آدمی ہے وہ اسے اٹھا لے گا، بات تو ایسی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، تفسیر چھوڑی، شرح چھوڑی، تاریخ چھوڑی، مسائل چھوڑے اور بچے کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عام بچہ نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دیوار پہ ایک قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہو، آندھی آتی ہے، اس کے گرنے کا ڈر ہے، تو اگر وہ قرآن کا نسخہ نعوذ باللہ زمین پہ گر جائے تو میرا تقریر کرنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ لہذا اس بات سے پتا چلا کہ وہ بیٹی کا صرف بیٹی کا بیٹا نہیں تھا، وہ نواسا صرف نواسا نہیں تھا، بلکہ قرآن ناطق کا ایک پارا تھا جسے اللہ کے نبی نے گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے اٹھایا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور کہا ایھا الناس ھذا حسین وفضلوہ وانصروہ، یہ ہے حسین، اس کی فضیلت کا اقرار کرو اور جب کبھی ضرورت پڑے اس کی مدد کرو۔ کتاب کا نام ہے جنابی المودت۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا والد جنتی ہے، بلکہ جنتی نہیں، جنت ان کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے، ان کی نانی جنتی ہے، ان کے نانا کے لیے جنت ہے، ان کے دادا کے لیے جنت ہے، ان کے ماموں کے لیے جنت ہے، ان کے ماموں کے لیے جنت ہے، ان کی پھوپھیوں کے لیے جنت ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے جدہ، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ کہا محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے، اور پھر کہا وہ محبی ہے فی الجنہ، صرف اس کا چاہنے والا جنتی نہیں بلکہ اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا، اس حسین کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے۔
یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے. یہ ہے حسین کی فضیلت. کبھی بیان کر کے بتائی, کبھی عملی طور پہ دکھائی, اپنے کندھوں پہ بٹھا کر, کبھی مخلوق کو دکھائی. والدہ کیسے دکھا رہی ہے؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اماں صبح عید ہے اور ہمارے کپڑے نہیں, تو بی بی فرماتی ہیں تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہے. اب جنت سے جناب جبریل نے 2 لباس لیے, ایک کا رنگ سبز ہے, ایک کا رنگ سرخ ہے. تو اللہ نے کہا جبریل آج یہ نہیں کہنا کہ میں وہی لے کر آیا ہوں, میں جبریل ہوں. آج جا کے کہنا ہے انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا دردی ہوں. آج تو نے دردی بن کے جانا ہے. تو قبلہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت جو ہے وہ بیانیہ بھی کی اور دکھایا بھی, اور دیگر عوامل سے یہ بتایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. لیکن کیا کریں کہ اس امت نے سمجھا نہیں. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے. کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی, زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے. جو خون کربلا میں بچا تھا حسین کا, بازار میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. میرے استاد محترم علامہ آغا سید نسیم باتریدی صاحب, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے, یقیناً جنتی ہیں, درجات بلند کرے. اور ان کے جو استاد محترم تھے میرے دادا استاد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب, ان کا ایک طریق ساز سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ ہے. کسی بندے نے کہا کہ علامہ صاحب فضائل کیا ہیں اور مصائب کیا ہے, فضائل کیا ہے اور مصائب کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے رو کر کہا آل محمد کو جو اللہ نے عطا کیا, آل محمد کو جو اللہ نے عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں, اور آل محمد کو جو محمد کی امت نے عطا کیا اسے مصائب کہتے ہیں. قبلہ کائنات میں 3 ایسے خون ہیں جن کو کائنات کا کوئی پانی نہیں دھو سکا. کون کون سا؟ پہلا خون میری مخدومہ حجاب اللہ کے پہلو کا خون, دوسرا خون مظلوم کربلا کے قمیض کا خون, تیسرا خون میری 4 سالہ بطول جناب سکینہ کے کانوں کا خون. عزادارو, جب آخری وقت غسل ہو رہا تھا نا, میری یہ حیثیت نہیں کہ میں مخدومہ کا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں, تو دیر ہو گئی تو کہا فضا غسل میں دیر کیوں ہے؟ کہا مولا پہلو سے خون صاف نہیں ہو رہا. تو بی بی کے لاشا سے آواز آئی کہ یہ خون صاف نہ کرنا, میں معاشر کے دن اپنے بابا کو دکھاؤں گی, بابا دیکھ تیری امت نے ایسا زخم دیا کہ آج تک خون جاری ہے. عزادارو, دوسرا خون میرے مظلوم حسین علیہ السلام کے کرتے کا خون. تاریخ کہتی ہے کہ روز میری مخدومہ کبھی جنت میں کوثر کے کنارے پہ جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد, کبھی سلسبیل کے کنارے پہ جاتی ہے, اور بی بی اپنے بیٹے کا کرتا پانی میں بھگوتی ہے اور خون اتارنے کی کوشش کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ آواز وحدت آتی ہے, بطول یہ اتنی دیر تک خون نہیں اترے گا جب تک کہ اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. عزادارو, تیسرا خون میری مخدومہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں کا خون. جب شام غریباں انہوں نے
माल गनीमत समझ के लूटा ना, तो एक मलऊन था जिसका नाम तारीख ने शिमर लिखा है, उसने दुर उतारे नहीं दुर खींचे हैं। सखी की बेटी थी, अगर मांग लेता तो खुद उतार के दे देती, लेकिन इस मलऊन ने क्या किया, इसने दुर उतारे नहीं छीने हैं। तो जब दुर छीने हैं ना, तो उस वक्त से मेरी मखदूमा के कानों से खून बहना शुरू हो गया। अदादारो, ये खून रुका नहीं, ये खून करबला में बहता रहा, ये खून सफरे शाम में बहता रहा, जब तक मेरी मखदूमा शाम में के जिंदान में रही, ये खून बहता रहा। अदादारो, जब मेरी मखदूमा दुनिया से चली गई, ये खून बहता रहा। अदादारो, दुख की बात यह है, आखिरी जुमले हैं, दुख की बात यह है कि मेरी मखदूमा कब्र में है, तो कानों से मुसलसल खून जारी है। अदादारो, जब ये मेरी मखदूमा माशर के मैदान में जाएगी, तो जनाबे बतूल अलैहिस्सलाम मखदूमा मेरी हिजाबुल्ला आगे बेटी को करेगी, और कानों से ताजा खून जारी होगा, तो बीबी कहेगी, मेरे अल्लाह, दुनिया की नजर में अगर कसूरवार था तो मेरा हुसैन था। अपनी नजर में नौबिल्ला नहीं, आवाम तक जुमला पहुंचाने के लिए, दुनिया की नजर में अगर कसूरवार था तो मेरा हुसैन था। मेरी इस 4 साला बेटी का क्या जुर्म था, जब भी शिमर का जी चाहता मेरी बेटी को तमाचे मारता। मेरे अल्लाह देख, इसने शामे गरीबा मेरी बेटी के कानों से गोशवारे छीने हैं। मेरे अल्लाह देख, आज तक मेरी बेटी के कानों से खून जारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वसयअलमुल लज़ीना यनक़लिबून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ मुसलमानाने आलम, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं सहारा चैनल के हवाले से उस हस्ती का जिक्र करने के लिए जो इस्लाम का सहारा बना, यानी सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये अशरे मुहर्रम किसी मसलक के दिन नहीं है, ये अशरे मुहर्रम किसी खास फिरके के दिन नहीं, बल्कि ये अशरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब आप सवाल करेंगे कि मैंने इसे अशरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा, तो यही मेरा अनुमान है। अगर दुनिया मीलाद को सिर्फ रसूल अल्लाह का मीलाद समझेगी या अशरे हुसैन को सिर्फ अशरे हुसैन समझेगी, तो ये नाना और नवासे के अलग दिन है। ऐसा नहीं है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, और वो नबी जो अल्लाह के हुक्म के बगैर पानी भी नहीं पीता, जिसकी हुर्मत और इस्मत और अजमत के लिए कुरान ने ये इरशाद फरमाया कि वन नजमी ज़हवा माज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हो इल्ला वह्युन यूहा। कि कसम है तारे की जब टूटा, मेरा नबी न बहका न गुमराह हुआ, न निस्यान हुआ, न ही जियान हुआ, बल्कि ये उस वक्त तक अपने होंठों को खोलते ही नहीं है जब तक मेरी वही ना आए। अब एक बात तय हो गई कि मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाएंगे वो अपनी मर्जी से नहीं, वो नवासे की मोहब्बत में नहीं, वो भाई की मोहब्बत में नहीं। अगर अली को मन कुन तो मौला हूं फहाजा अली जुन मौला कहेंगे तो भाई समझ के नहीं, अल्लाह के हुक्म से कहेंगे। अगर वो इमाम हुसैन को कहेंगे कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन में से हूं, हुसैन मुझसे है,
تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کہیں گے، اللہ کے حکم سے کہیں گے۔ نبی کی حیثیت، رسول اللہ کی حیثیت نانا کی ہے، بابا کی ہے، بھائی کی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے نبی کی حیثیت آقا کی ہے۔ اگر وہ نبی علی بادشاہ کا بھائی ہے تو پہلے ان کا آقا بھی ہے۔ اگر وہ میرے رسول اللہ جناب سیدہ کے پاکیزہ بابا ہیں تو پہلے ان کے آقا بھی ہیں۔ اگر وہ حسنین کریمین کے نانا پاک ہیں تو پہلے ان کے آقا بھی ہیں۔ اور کمال عظمت و عصمت اس گھرانے کا یہ ہے کہ اگر میرا نبی یہ فرما دے کہ یا علی انت لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حسبوں کا حسبی، سلبوں کا سلبی، نسبوں کا نسبی، یا علی انت منی و من کا بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ جیسا ہوں، آپ مجھ جیسے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، مجھے قسم ہے اللہ کی حرمت کی، وہ علی علیہ السلام کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ تو جب میں ہاتھ اٹھا کے نہیں، اس امن کے دور میں امن کے مسیحا حسین ابن علی کے صدقہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا، میرے مسلمان بھائیوں، فرقہ واریت کی بےمانی زنجیروں کو توڑ کر سوچو حسین کی سیرت کیا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ ہم کو درس کیا دیتی ہے کہ اگر رسول 70 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ علی تو میرا بھائی ہے، تو علی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے راہبر ہیں، آپ میرے ہادی ہیں۔ تو جو علی علیہ السلام نبی کے نور کا حصہ ہیں، نبی کا خون ہے، نبی کی رفتار ہے، نبی کی گفتار ہے، نبی کا حسب ہے، وہ تو یہ کہتے نہیں کہ میں نبی جیسا ہوں۔ تو جب کعبے میں آنے والے علی ولی اللہ نہیں کہتے کہ میں محمد رسول اللہ جیسا ہوں، تو عام مسلمان کو یہ کس نے حق دے دیا کہ میں آئینہ دیکھے بغیر یا کوئی اور انسان آئینہ دیکھے بغیر یہ کہہ دے کہ میں محمد جیسا ہوں؟ ایسا قطعاً نہیں۔ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں، کربلا کردار کی جنگ ہے۔ کربلا کرسی کی جنگ نہیں، کربلا بقائے آیت الکرسی کی جنگ تھی۔ کربلا ظلم کے خلاف علم کا علم بلند کرنے کی جنگ تھی۔ کربلا شریعت کی نہیں، سنیت کی نہیں، شیعت کی نہیں، وہابیت کی نہیں، دیوبندیت کی نہیں، عیسائیت کی نہیں، نصرانیت کی نہیں، کربلا انسانیت کی جنگ تھی۔ کربلا میں اللہ کے حسین نے اللہ کی بندگی بچائی ہے۔ کربلا میں امام حسین کی آمد جنگ کے لیے نہیں ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، دختران اسلام، میرے بچوں، سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ مجھے نہیں پتا مورخ کیا کہتا ہے، آپ خود سوچیں۔ جو لڑنے جاتے ہیں وہ 7 بیٹیاں لے کے نہیں جاتا، جو لڑنے جاتا ہے وہ 7 اپنی بہنیں لے کے نہیں جاتا، جو لڑنے جاتا ہے وہ اپنی کمسن بیٹیاں لے کے نہیں جاتا۔ حسین ابن علی کا جناب سیدہ کی بیٹیوں کو لے کے جانا، حسین ابن علی کا اپنی بیٹیوں کو لے کے جانا، اور حسین ابن علی کا 6 ماہ کا صغیر لے کے جانا، علی اصغر جیسا عظیم بیٹا لے کے جانا، اس امر کی دلیل ہے کہ حسین دنیا کو بتانا چاہتے کہ میرے رشتوں کو دیکھو اور لشکر کو دیکھو۔ کیا 6 ماہ کا اصغر لڑنے آیا ہے؟ کیا 4 سال کی سکینہ جنگ کرنے آئی ہے؟ دیکھو، فرات کے اس طرف ظلم ہی ظلم تھا، فرات کے اس طرف صبر ہی صبر تھا، فرات کے اس طرف شرارت ہی شرارت تھی، فرات کے اس طرف ابو طالب کے خون کی حرارت تھی۔ میرا حسین کربلا میں قیام کر چلا ہے 3 چیزوں کو بچانے کے لیے، بقائے لا الہ الا اللہ کے لیے، جس کی طرف اشارہ کسی خطیب نے نہیں کیا، کسی عالم نے نہیں کیا، جس کی طرف اشارہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ زری زر بخت اولیاء نے کیا ہے، یہ کہہ کے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ یعنی خواجہ معین الدین چشتی کی آج بھی ظاہری قبر سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، حسین بقائے لا الہ الا اللہ کے لیے چلا۔ اور ایک جملہ ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، حسین نے خانہ کعبہ کا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کی چادریں دی۔ دین بیمار ہو کر آیا تھا حسین کے سامنے اور آ کر کہا تھا مولا میں بیمار ہوں، مجھے شفا دو، تو حکیم مطلق ہے۔ حسین نے فرمایا بتا تجھے میں کیا نسخہ دوں کہ تو توانا ہو جائے۔ دین نے کہا مولا مجھ پہ بہت خرچ ہوگا۔ حسین نے کہا اچھا تجھے علی اصغر کا لہو دیتا ہوں۔ کہا مولا پھر بھی نہیں بچتا۔ حسین نے کہا تجھے عباس کے طاقتور بازو دیتا ہوں۔
کہا مولا پھر بھی نہیں بچتا. کہا تجھے اکبر کے سینے کا جوان خون دیتا ہوں. کہا مولا پھر بھی نہیں بچتا. جب یہ حسین کہتے گئے اس کے بعد میرے مولا نے قبلہ کہا بتا اب بھی تو بچتا ہے. خدا کی قسم دین کی آواز آئی نواسے رسول علی کے شہزادے میں اب بھی نہیں بچتا. میرے کعبہ کے غلاف کو خطرہ ہے. حسین کی آواز آئی زینب کی چادر دوں گا, کلثوم کا حجاب دوں گا. اے دین تو پھر بھی نہ بچا تو میری شہزادی سکینہ کربلا سے لے کے شام تک فوج اشتیاق سے تماشے کھائے گی. میری بہنیں زینب کربلا سے لے کے شام تک پتھر کھائیں گی. دین کی آخری آواز آئی حسین اللہ کی توحید کا سجدہ نہیں بچتا. حسین نے آواز دی کہ لوگ سجدے کرتے رہے محمد رسول اللہ کے پیچھے پانی پی کر کھانا کھا کر. میں حسین اپنا سر سجدے میں رکھوں گا لیکن اٹھائے گا شمر. اب شریعت کا قانون ہے میرے دوستوں, جب کچھ سجدے میں سے رکھتا ہے پھر اٹھاتا ہے اس کا سجدہ مکمل ہوتا ہے. حسین نے سر رکھا اٹھایا شمر نے. اس کا مطلب 61 ہجری سے لے کر قیامت تک حسین آج بھی سجدے میں تھا. حسین کا آج بھی سجدہ توحید کی حفاظت فرما رہا ہے. حسین کا آج بھی سجدہ شریعت کی حفاظت فرما رہا ہے. لہذا میری ہاتھ جوڑ کر امت مسلمہ سے التماس ہے کہ آؤ امام حسین کے ان ایام میں کیا شیعہ کیا سنی کیا دیوبندی کیا وہابی رسول اللہ کے غلام بن کر سید کونین کے نوکر بن کر اہل بیت عظام کے غلام بن کر صحابہ اکرام کے نوکر بن کر آؤ ہم فرقہ واریت نہ پھیلائیں. ہم دنیا کو بتائیں ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں. اور آخری بات جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کشمیر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے آبشاروں سے پانی نہیں خون چل رہا ہے. بہنوں کے سامنے بھائی ذبح ہو رہے ہیں, بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کاش آج سے 14 سدیوں پہلے کوئی میڈیا ہوتا جو کربلا میں دیکھتا کہ 72 لاشوں کے درمیان علی کی اکیلی بیٹی کھڑی تھی. کاش اس وقت کوئی میڈیا ہوتا, کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھتی کہ 4 سال کی بیٹی اس ملعون کی منتیں کر کر کے کہہ رہی تھی نہ قتل کر, میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. کاش اس وقت کوئی میڈیا ہوتا جب رسول اللہ کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیموں میں الحافظ والحفیظ کہہ رہی تھی. کاش اس وقت کوئی میڈیا ہوتا. مگر میں سمجھتا ہوں میڈیا بھی ضمیر کی آواز ہے. کربلا میں وہی رہے گا جس کا ضمیر زندہ ہے, کیونکہ ضمیر کا نام شبیر ہے, شبیر کا نام ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عالم اسلام کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیکم البلاغ اللہم تقبل زیدی سہارا نیوز سے. آج ہم موجود ہیں پونچھ روڈ پر دارالشفا نامی کے ادارے میں, جہاں پر سینکڑوں مریض روزانہ فی سبیل اللہ اپنا علاج کروانے آتے ہیں اور یہاں سے علاج کرا کے صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. میں نے جب لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا علاج سے, لیکن یہاں آ کے ہمیں صحت یابی ملی اور اللہ کے کلام سے یہ دم کرتے ہیں. ان کا نام ہے میاں طاہر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ فیض یاب کر رہے ہیں. کافی لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں نے فیض یاب کیا, ہزاروں لوگ بلکہ یہاں سے فیض یاب ہو کے جا چکے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ دم کرانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے بے چین ہیں کہ میاں طاہر صاحب دم کریں. اور کافی دور سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں دم کروانے کے لیے ان سے, اور ہر بیماری کا یہ علاج, جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں میاں طاہر صاحب سے کہ جناب یہ ان کا سلسلہ کب سے اور چل رہا ہے. جی السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ سہارا نیوز والے آج ہمارے پاس آئے. اور جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کب شروع ایک عرصہ دراز سے, تقریباً 36 سال سے تو میں کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہمارے استاد پیر عثمان غنی جو آپ کے بہاولپور سے تعلق ہے, یہ سلسلہ ان سے چلا. اور یہ سلسلہ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے. صوفیہ کا ہمیشہ سے رہا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے. یہ سلسلہ ہم چلتا اور ایک مجذوب سے پیر عثمان صاحب تک پہنچا اور ان سے پھر آگے ہماری طرف تائیں آیا اور ہم سے اب آگے لوگوں کی طرف چلتا چلا جا رہا.
25 साल तकरीबन हो गए हैं इस सिलसिले को चलते हुए, और ये एक रूहानी सिलसिला जिसको कहा जा सकता है कि ये रूहानी, किसी को फैज मिला हो तो वो इस तरह का इलाज कर सकता है। ये सब ये बताएंगे कि इस सिलसिले में आपके रूहानी जो है उस्ताद वो कौन है? मैंने अभी किया पीर उस्मान गनी, उनसे सिलसिले से मुझे आगे ये मेरी तरफ कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह ही का ये निजाम है कि वो आगे से आगे सिलसिला मसीना आगे चलता रहता है। इसी तरह ही है कि जैसे मैंने भी अभी तक काफी लोगों को, मेरे भी काफी मुरीद शागिर्द हैं जिनको हमने इजाजत दी, और मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ पर भी है और मुख्तलिफ ममालिक में भी है जिनको हमने इजाजत दी। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये सिलसिला फैज बढ़ता रहे और लोगों के लिए भलाई का सिलसिला रहे। लेकिन अगर हम एक जगह महदूद कर दें इसको, तो बहुत सारे लोग बहुत दूर तक जाते हैं यहाँ पर, और ये चीजें उनको नहीं देखना, इसलिए हमने कुछ लोगों को जागरूक की इस नीयत से कि इससे सिर्फ बेसिकली ये है क्या, हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं तो आयात पढ़कर कर देते हैं। हम जैतून का तेल होता है जो फौल रहा होता है, पकते हुए तेल के अंदर अपना पाँव डिप करते हैं और फिर हम उनको मरीज को मुक्ति की जगह मुतासरा जगह होती है वहां पर लगा दिया जाता है, या उसके हाथ पे लगा दिया जाता है, हाथ पे लगा दिया जाता है ताकि वो मजीद उनको हाथ पे लगा दे, वो अपनी जगह में मसल लेते हैं। और ये सिलसिला जब हम आयत पढ़ रहे होते हैं कुरान पाक की, तो ये जो तेल है ये हमें कुछ नहीं कहता, और अगर न पड़े तो वो बिल्कुल उसी तरह जलते हैं जैसे नॉर्मल आग से जलता है। तो ये सारा कुरान पाक की शान है, कुरान पाक की शान है कि उसको पढ़ते हुए, कुरान पाक की तलावत करते हुए जब हम पाँव लगाते हैं तो उस वक्त बिल्कुल हमें ठंडा महसूस होता है। ये मैं कहा करता हूँ कि ये उसकी शान, और हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि कुरान पाक दुनिया में कुरान पाक की हक़ानियत को लोगों तक पहुंचा रहे, और गैर मुस्लिमों तक। ये सिर्फ जो सिलसिला है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक के लिए है। और यूं कह लें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते हैं, और हर आने वाला शख्स अल्लाह के फजलो करम से रिकवर हो रहा है, शफायाब हो रहा है। कुछ दोस्त बैठे मैं उनसे भी बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये सिलसिला कार में उनको क्या फैसला हासिल हुआ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सिंगर जनाब अनवर रफी साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या इस सिलसिले में कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। तो आप लोगों को वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं एज ए पेशेंट नहीं आया, तो ये है कि मैंने पेशेंट बहुत ज़्यादा देखे हैं। जिस बंदे को भी भेजा है, जैसा कि मियां साहब ने फरमाया कि जिस बंदे को भेजा वो यहाँ से सेफ किया होता है, तो मेरा जी चाहा कि एक बंदा, आपको कहते हैं ना कि जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये कॉज लेके मियां साहब इसको कर रहे हैं और ये लॉस कर रहे हैं। तो ये किसी से पैसा नहीं लिया ना लेना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो बड़े काबिल एहतराम होते हैं, और ये अल्लाह ताला के खास लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये बख्शता है। तो मुझे खुशी हुई जब पहली मरतबा हम टेलीविजन के प्रोग्राम चला पीछे तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले, तो वो प्रोग्राम तकरीबन नहीं करता। उसमें एक पॉलिटिशियन होते थे, एक डॉक्टर होते थे या फिल्म होते थे, तो एक सिंगर। वो सिंगर मैंने तकरीबन 20-30 प्रोग्राम किए हैं, उसमें मियां साहब के साथ मुलाकात हुई और मुझे इतना अच्छा लगा, इतने तबीयतन भी बड़े प्यारे, बड़े प्रोवाइड। और जब इन्होंने मुझे सारा, हालांकि हम यही जमे पले हैं सारे हमारे पाई बर्तन हो गए, तो इस जहन में नहीं आया। तो उन्होंने जब आया बताया ये तो मैं इधर आया, तो मैंने देखा कि यहाँ इतना रश हो, तो जितने भी डिसेबल बंदे, किसी के टांग की वजह से, कोई कैंसर का मरीज है, कोई कुछ है, लेकिन बात क्या है, बात बीच में वही पुराने पास जो आज से 1400 साल पहले उतारा गया,
اور اسی کو لے کے قرآن پاک کو یہ ایک تبلیغ بھی کر رہے ہیں جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کو بھی بتا رہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہر بیماری کی شفا رکھی، اس کو یہ اور لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ، جب بھی میں آتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، میرے ساتھ پاس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم لوگ اسلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پروردگار انہیں زندگی دے اور ان کی جو بھی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں۔ اور یہاں جو جتنے بھی غریب لوگ ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریب آج کل علاج جو ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ ایک ایسپرو کی گولی جو کبھی آپ بچپن میں ہم دیکھ رہے تھے ایک پیڈی پیسے کی ہوتی ہے، ایسپرو کی گولی جو ہے وہ آج 2-3 روپے کی 4 روپے کی۔ تو ایسے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں آگے جب وہ آتے ہیں تو ان کو اپنا صحت ملتی ہے تو پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ دعائیں ہی ہیں جو آدمی کو پچھلے دنوں میں جو پتہ چلا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ کا تو بڑا ذہن میں آیا، لیکن گاڑی کا بڑا کوئی گاڑی تباہ ہو گئی لیکن میرا ساتھ کرشمہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایسے بندے جو ہے نا وہ خاص آتے ہیں جو چلے ہوتے ہیں صحت ہے اور یہ اسی طرح خدمت کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ، بلکہ میرے خیال میں جب مریض جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کی 200 سال عمر کرے۔ جی بہت شکریہ محمد رفیع صاحب کی باتیں بہت اچھی کی۔ قرآن ایک علامہ صاحب کی باتیں بہت اچھی کہ یہ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے اور جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور جس کا سہارا لے کر میاں صاحب لوگوں میں یہ فیض بانٹ رہے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مریض سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اب ہم چند باتیں اور کریں گے، کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ جناب السلام علیکم جناب، آپ جناب کب سے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور کس سلسلے میں؟ ابھی میں ان شاء اللہ تعالیٰ میرے دوست